السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 33، 34 اور 35واں منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ گھر میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ گھر کے آدھے کمرے اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ جن میں روشنی تھی وہاں بھی بے رونقی تھی۔ نجمہ بیگم سوچ رہی تھی کہ لجین کب اتنا بولتی تھی، مگر اس کے بعد تو یوں سناٹا چھایا ہے جیسے گھر میں کوئی ہو ہی نہ۔ اسٹڈی روم میں بھی تو فراز صاحب اور ان کی کتابیں کتنی رونق لگائے رکھتی تھیں، مگر جب سے لجین گئی تھی وہ بھی بستر سے لگ گئے تھے۔ جب وہ بازار سے گھر لوٹی تھی اور عائشہ سے لجین کے چلے جانے کی خبر ملی تھی، وہ سیدھا فراز صاحب کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ فراز صاحب بستر پر پڑے سو رہے تھے۔ وہ تب ہی فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ دن میں کب بستر پر لیٹا کرتے تھے؟ کوئی تو صدمہ تھا جو ان کو اندر سے زخمی کر گیا تھا۔ پھر وہ ہر گھنٹے بعد کمرے کا چکر لگاتی رہی۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی وہ سیدھا بستر پر جا لیٹے تھے۔ وہ ان کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عصر کے بعد جب وہ ان کی طبیعت کا پوچھنے گئی تو وہ کیسے رو پڑے تھے۔ آج میرا نویان دوبارہ مر گیا۔ اس کی بیوہ اور بیٹی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ کیوں؟ میں کیوں جی رہا ہوں؟ جس کی جوان اولاد مر جائے اس باپ کا جینا کیا جینا ہوتا ہے۔ داریا اور لجین نے اس کا غم کم کرنے میں میرا کتنا ساتھ دیا تھا۔ ان کی ذمہ داری نے مجھے نئی زندگی دے ڈالی تھی۔ داریا کو پڑھا کر مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں پھر سے نویان کو پڑھا رہا ہوں، چھوٹے نویان کو، اور اس کی کمی دور ہو جاتی تھی۔ اب کون اس کی طرح پڑھے گا؟ نجمہ بیگم ان کی باتیں یاد کر کے کتنا غمگین ہو رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ کتنی اداس ہوئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ فراز صاحب بھی اپنی روٹین پر نہیں آ پا رہے تھے۔ فرقان بھی چپ چاپ آتا اور آتے ہی کمرے میں گھس جاتا۔ نجمہ بیگم نے عائشہ اور بریرہ کو بٹھا کر خوب باتیں سنائی تھیں کہ ان کی وجہ سے لجین یہاں سے چلی گئی اور فراز صاحب بھی بستر سے لگ گئے۔ نجمہ بیگم نے سبحان کو فون کر کے بتایا کہ لجین کے جانے کے بعد انہیں کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اس پر سبحان نے انہیں کہا تھا کہ آپ فرقان سے پوچھئے وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے تو ابا جان سے کہیے کہ اس کے رشتے کی بات کرنے ان کے گھر چلے جائیں۔ لجین کی والدہ اور بھائی اس رشتے پر ضرور غور کریں گے۔ اس پر نجمہ بیگم سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ اصل مسئلہ فراز صاحب کو منانا ہی تو تھا۔ انہوں نے سبحان سے کہا کہ وہ خود اپنے ابا جان سے بات کر کے انہیں سمجھائے۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان سے بات ضرور کرے گا۔ منظر بدلتا ہے۔ صالحہ بیگم لان میں فکر مندی سے بیٹھی چائے پیتے ہوئے مسلسل کچھ سوچے چلی جا رہی تھی۔ داریا ان کے پاس چلی آئی تو انہوں نے داریا سے اپنی ماما کو بلانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں لجین بھی وہیں چلی آئی تھی۔ اسے پریشان دیکھ کر وہ مزید فکر مند ہو گئی۔ میں نے کرایہ داروں سے بات کی ہے، کہتے ہیں 1 ماہ کا وقت لگ جائے گا۔ لجین نے پریشانی سے انہیں بتایا تھا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم یہاں گھر میں ہی ہو، سڑک پر تھوڑی بیٹھی ہو جو اتنی فکر مند ہو رہی ہو۔ صالحہ بیگم نے اسے گھرکا تھا۔ اس پر وہ چڑچڑے پن سے کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے، بس میں اپنے گھر میں جلدی شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہونے والا ہے، مگر ایسے جیسے 1 ماہ ہو چکا ہو۔ میرا اب کہیں دل نہیں لگتا۔ زندگی میں کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ صالحہ بیگم اسے دیکھ کر غمگین سی ہو گئی۔ اس لیے کہتی ہوں آگے شادی کر لو، مگر تم اس پر بھی نہیں مانتی۔ لجین نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی اچھا اور مخلص شخص ملتا ہی نہیں کہ شادی کے متعلق سوچوں۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ رشتہ نبھانا کتنا مشکل ہے۔ میرے جیسی کیسے اس کو عمدگی سے نبھا پائے گی؟ وہ تو نویان ہی تھا جس نے انتہائی تابع داری سے اتنے سال اس رشتے کو نبھا لیا، ورنہ میں کہاں دل سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی تھی۔ صالحہ بیگم اس پر دوستانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں، تمہیں کون سا نویان سے بے پناہ محبت تھی جو اس کے لیے ساری زندگی بیوگی کے سوگ میں گزارنا چاہتی ہو؟ دنیا میں اور بھی بہت اچھے انسان موجود ہیں۔ نویان کیسا تھا؟ لگتا ہے تم بھول گئی ہو۔ وہ تمہاری کزن سے خفیہ دوستی لگا کر بیٹھ گیا تھا۔
یاد ہے کہ نہیں؟ یقین کرو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ ضرور اس کا موقع فائدہ اٹھا کر شادی کر لیتا۔ مرد ذات کبھی عورت کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکتی۔ عورت کو بھی اللہ نے پابند تو نہیں کیا کہ وہ ایک مرد کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارے۔ بیوہ اور مطلقہ کو بھی شادی کی اجازت دی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ لجین اس پر مزید چڑ سی گئی تھی۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد ذات عورت کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکتی، تو خود سوچے ایک اچھا اور وفادار مرد ملنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی کہے کہ ایک عورت وفادار ہوتی ہے تو ہر کوئی مان لے گا، مگر کوئی کہے کہ ایک مرد وفادار ہوتا ہے تو یہ کوئی بمشکل ہی مانے گا۔ کم از کم میں تو یہ بالکل نہیں مان سکتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ بلکہ میری تو قسمت میں ہی مردوں سے دھوکہ کھانا لکھا ہے۔ میں اب کسی پہ بھی یقین نہیں کر سکتی۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی اور پھر سے کہنے لگی، بلکہ یوں کہہ لیں یقین کرنا ہی نہیں چاہتی۔ دنیا میں قدم قدم پر دھوکہ ہے، اور مارچ کے پیدائشی ہوتے ہی دھوکے باز ہیں۔ میری تو جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے وہیں سے دھوکے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ صالحہ بیگم نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تمہارا تو رشتہ ہی دھوکے سے ہوا تھا۔ تمہاری ساس نے تصویر بڑے بیٹے کی دکھائی اور بعد میں رشتہ پکا کر کے چھوٹے بیٹے کی تصویر لے آئی۔ ہم شریف لوگ تھے، چپ کر گئے۔ کوئی چالاک لوگ ہوتے تو فوراً انکار کر دیتے۔ لجین نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ لیکن نویان تو پھر معمولی دھوکے باز تھا، چھوٹی موٹی غلط بیانیاں کر لیتا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو دھوکہ دے کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ورنہ یقین کیجیے ماما، میری زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے سب مارچ کے پیدائشی اور دھوکے باز نکلے۔ میں تو شکر کرتی ہوں نویان ان جیسا نہیں تھا۔ صالحہ بیگم نے یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے دریافت کیا، عبدالواحد بھی دھوکے باز تھا کیا؟ اور فاتح خان؟ وہ اب تک تمہاری فرینڈ لسٹ میں شامل ہے۔ وہ تو شادی کے لیے بہت مخلص نظر آتا تھا۔ لجین نے سادگی سے سر ہلا دیا۔ وہ تو بس انہیں انفرینڈ کرنا یاد نہیں رہا۔ میں فیس بک کم استعمال کرتی ہوں، اب یاد رہا تو کر دوں گی۔ ماما وہ دونوں تو بہت ہی بڑے دھوکے باز تھے۔ عبدالواحد 8 مارچ کا پیدائشی، اپنی بہنوں اور بہنوئیوں کو 2 ہاتھوں سے لوٹ کر سہیلیوں اور غلط کاموں میں پیسے لٹاتا تھا۔ اور فاتح خان 15 مارچ کا پیدائشی، اپنی سیکنڈ کلاس شاعری سے عورتوں کو پاگل بنا کر چکر چلانے کا شوقین تھا۔ وہ بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھا، پرانے زمانے کے داغ دہلوی کا نیو ورژن، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں دونوں کا نقشہ کھینچا تھا۔ صالحہ بیگم مسکراتے ہوئے اچانک افسردہ سی ہونے لگی۔ یعنی سارے دھوکے باز ہی اکٹھے ہو گئے؟ اس پر لجین نے سر ہلا دیا۔ اس دوران قاسم وہیں آتا نظر آیا۔ اور کیا، بلکہ مجھے یاد آیا، امیر حمزہ، وہ تو خبیث بالکل ہی بہروپیہ نکلا۔ بتاتا کچھ تھا اور حقیقت میں تھا کچھ، ہڈیوں کے گودے تک دھوکے باز۔ قاسم ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ لجین پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ میز پر پڑی پلیٹ سے اسنیکس لینے میں مصروف ہو چکی تھی۔ صالحہ بیگم گویا ہوئی، کچھ نہیں، بس اسے سمجھا رہی تھی کہ نویان کو بھول جائے اور آگے زندگی شروع کرے۔ لجین نے وہیں سے سلسلہ جوڑا تھا، اور میں بھی انہیں یہ بتا رہی تھی کہ اس دنیا میں کتنے دھوکے باز لوگ ہیں، بچ کے رہنا ذرا۔ قاسم نے سر ہلا دیا۔ ہاں ویسے یہ تو ہے، رشتہ کرنا ہی تو مشکل کام ہے۔ پہلے بھی تمہارا غلط رشتہ ہو گیا تھا، اب اسی لیے میں ہر رشتے پر بہت چھان پھٹک کروں گا۔ اس جواب پر لجین پریشان سی ہو گئی۔ یعنی رشتوں کی تلاش شروع ہو چکی ہے؟ قاسم مسکرایا تھا، جی بالکل، بس کسی ڈھنگ کے رشتے کا انتظار ہے۔ لجین نے ہتھیار ڈالتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بس پھر یہ ضرور پتہ کر لینا کہ لڑکا مارچ کا پیدائشی نہ ہو، اور نہ اس کی ماں۔ اس پر دونوں ماں بیٹا مسکرائے تھے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی نویان سے محبت کی شادی تو نہیں تھی، بلکہ دھوکے کی شادی تھی، پھر ان کے لیے کیوں یہ غمگین رہتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں آگے شادی کرے اور زندگی کا مزہ لے۔
بھلے کوئی لڑکا پسند ہے تو ہم وہاں بات کر لیتے ہیں، پسند کی شادی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قاسم نے وضاحت کی۔ لجین نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نویان کے لیے غمگین نہیں ہوں، بس مجھے بیماری ہے پرانے لوگوں اور واقعات کو یاد کر کے افسردہ رہنے کی۔ اس پر قاسم خوب ہنسا تھا۔ تو پھر ان کے علاوہ اور کوئی پرانا انسان یاد نہیں آیا جس کو یاد کر کے خوشی مل جاتی؟ اس جواب پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ وہ ان کی باتیں خاموشی سے سنتی اور سوچتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ اسے نویان کے علاوہ ایک اور شخص بھی آج کل اپنے ماضی کے حوالے سے بہت یاد آ رہا تھا۔ وہ ایک نئی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ اسے گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ آفر، فاخر اور حاشر کے گھر میں قدم رکھنے کی دیر تھی۔ ہر طرف شور سا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ فرقان خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا اور بغیر اسے دیکھے اور کچھ کہے اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر کافی حیران سی ہوئی تھی۔ اسے امیمہ نے فون کر کے سب بتایا تھا کہ سبحان نے لجین سے نکاح کے لیے حامی بھر لی ہے، مگر فرقان کا بدلا ہوا رویہ اسے فکر مند کر رہا تھا۔ وہ اسی فکر میں تو وقت پر لوٹ آئی تھی، ورنہ وہ تو یہاں آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ فرقان بھی اس دفعہ اسے یہاں لانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ منتیں کر کے اسے بلا کر واپس آئی تھی۔ امیمہ نے اسے ذمہ داری سونپی تھی کہ سسرال جا کر گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھے۔ خود تو وہ ناراض ہو کر اپنے میکے جا بیٹھی تھی اور اسے بھی محتاط کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ اپنی سیٹ مضبوطی سے سنبھال لی جائے۔ وہ ہال میں پہنچی تو نجمہ بیگم ٹی وی پر خبریں دیکھنے میں مصروف تھیں۔ یقیناً فرقان انہیں سلام کر کے اسٹڈی روم میں باپ سے ملنے گیا تھا۔ اس دفعہ فرقان بھی سسرال ایک دن سے زیادہ رکنے کو نہیں مانا تھا اور وہاں زیادہ وقت اپنے بیٹوں سے لگا رہا تھا۔ نہ سالوں کو بلا رہا تھا اور نہ ہی ساس سسر کو وقت دے رہا تھا۔ جب دل بدل جائے تو رویوں میں بھی فرق آ ہی جاتا ہے۔ نجمہ بیگم بھی خاموش خاموش تھیں۔ بس انہوں نے ایک ہی سوال کیا تھا، اس دفعہ وقت پر نہیں آ گئی؟ میکے میں دل نہیں لگا کیا؟ اس پر انیکا شرمندگی سے مسکرائی تھی۔ میں نے سوچا عائزہ آپی چلی گئی ہیں تو آپ اداس ہو رہی ہوں گی، آپ کے خیال سے جلدی لوٹ آئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے بات بنائی تھی۔ خیریت ہے؟ اتنے سالوں میں اب اچانک بوڑھی عورت کا کیسے خیال آ گیا؟ پہلے تو کبھی نہیں سوچا کہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے اور پوتوں کے لیے ترستی ہوگی۔ پہلے تو دبئی سے دن گن کر آتے تھے کہ 2 دن ساس کے گھر رکنا ہے اور 20 دن اپنی ماں کے گھر ٹکنا ہے۔ وہ بھی اس کی ساس تھی، بات کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں مارنا ہے وہ خوب جانتی تھیں۔ انیکا نے بات بدلنے پر غنیمت جانی۔ ابو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انہوں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اب بہتر ہے، خود ہی دیکھ لو جا کر۔ اس پر وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامعین حضرات، یہ ناول جاری ہے اور اپنے اختتام کے قریب آ چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔